علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، خاص طور پہ رمضان میں یہ روایت ضرور پڑھتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو زمانے تو بہت سنتا تھا، کیونکہ وہ تانگوں کا دور تھا نا، تو وہ اتنا تو پبلسٹی کے ذرائع تھے نہیں، تو وہ تانگوں پہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے، جن کو توتیاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ لگا کے گلیوں میں رمضان خاص طور پہ آخری عشرے میں گلی گلی جاتے تھے. وہ ان کو ظاہر ہے کہ ہدایہ اور نذورات اور چندے یہ سب اکٹھا کرنا ہوتے تھے رمضان کے آخری دنوں میں، تو وہ گلی گلی میں تانگے جاتے تھے. میرا آج تک وہ کانوں میں آواز گونجی. میں 60s کی بات کر رہا ہوں، 60 to 70، یعنی بٹوین 60 to 70، 60 اور 70 کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. اور یقیناً جو ہمارے ہم سن و سال ہیں وہ جانتے ہیں کیسے ہی ہوتا تھا کہ وہ تانگوں پہ جاتے تھے اور وہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ روایت پڑھتے تھے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. وہ کون سی روایت پڑھتے تھے؟ ملائکہ کے رضوان جنہ کے جوڑے لانے کی روایت، امام حسن. اور بڑے جوش سے پڑھتے تھے وہ ہمارے اہل سنت برادران کے علماء جو تانگوں میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لے کے، پرانے زمانے کے وہ مائکروفون ہاتھ میں لے کے وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ایک دن امام حسن اور امام حسین، اب ظاہر ہے کہ ہم تو علیہ السلام ہی کہیں گے، تو ہم جب علیہ السلام کہیں تو ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم تو یہی کہتے ہیں. علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، رمضان کے آخری دن تھے، اور آ کے اپنی والد گرامی سے فرمایا کہ مادر گرامی، تو مدینے کے سارے بچے تیاری کریں، ان کے نئے لباس تیار ہو گئے، ان کے نئے جوتے، سارا تیاری ہو رہی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا. تو معصوم کونین کا وہ ایک جملہ نقل کرتے تھے، اور ہے بھی ایسے یہی جملے ہیں. فرماتے کہ معصومہ نے فرمایا کہ تمہارے جوڑے تو سلنے گئے میں، درزی لے کر آئے گا یا درزی لے کر آتا ہوگا، یہ کہا. اچھا اب دیکھیے، بے شک درزی لے کر آ گیا، سب لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے یہاں جناب، عقیدت ایک طرف، محبت ایک طرف، لیکن میں سوال اٹھا رہا ہوں، اور میں نے کئی بار یہ سوال اٹھایا اور جواب بھی دے دیا اس کا. بھئی سوال یہ ہے کہ معصوم یا معصومہ بچے کو بہلانے کے لیے بھی معاذ اللہ کبھی ہم ان سے غلط بیانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے، سمجھ گئے نا. بچوں کو بہلانے کے لیے کبھی نہیں، ہم کہلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں جملے، اور شاید ہماری گرفت بھی نہ ہو ان جملوں پر، شاید، مطلب گرفت تو ہے، لیکن معصوم سے تو امکان ہی نہیں نا، امکان ہی نہیں. یہ ہے وہ فاطمہ، کہ مقام فاطمہ یہ ہے کہ جو فاطمہ نے کہہ دیا اس میں غلطی یا کس بیانی یا غلط بیانی کا شبہ ہی نہیں، بچوں کو بہلانے کی بات ہی نہیں، ادھر آپ نے کہا ادھر واقعہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں صدیقہ. جبھی تو آپ صدیقہ ہیں، محض ایسی تھوڑی لقب رکھ دیا گیا صدیقہ، کہ جو آپ نے کہا وہ ہو گیا. اس منزل پر ہیں، جب آپ نے کہا درزی جوڑے لے کر آئیں گے تو اب ہو گیا یہ کام، اس کو ہونا ہے، کیونکہ معصومہ کی زبان سے جملہ ادا ہو رہا ہے، اس لیے آپ ہے صدیقہ طاہرہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، یہ بات میں نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ ہے معصوم کونین کی ذات. اچھا اب یہ بتائیے کہ جب یہ واقعہ پیش کیا گیا سامنے معصوم کونین کے، بہت ساری ہمارے روایتیں نہیں، ہمارے برادران کی روایتیں بھی گواہ ہیں. وہ جناب ام سلمہ سلام اللہ کی روایت بھی ہمارے اہل سنت برادران پیش کرتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت بھی پیش کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، اور جناب فضل ابن عباس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں. اور بہت سارے راوی ہیں واقع کربلا کے. کب؟ حضور کے سامنے، حضور نے یہ بیان کیا، حضور نے ایسا کیا. یعنی یہ وہ ذکر ہے کہ جو حضور کے زمانے سے جس کی سنت جاری ہو گئی تھی. حضور ذکر کرتے تھے اور صحابہ کرام روتے تھے، گریہ فرماتے تھے. کبھی تفصیل سے ساری روایت پڑھتے کہ میرے پاس سب چیزیں محفوظ ہیں، ہمارے برادران کی کتابوں میں موجود ہیں. تو وہ روتے تھے، گریہ کرتے تھے. جب معصوم کونین کو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ گریہ کرے تھے گود میں لے کے حضور، تو آپ نے پوچھا تھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرا بچہ آیا ہے دنیا میں. کہا کہ ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی. واقعہ مشہور ہے، اس کی تفصیل میں جاننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں اس واقعے کو. تو آپ نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا. اچھا اب ایک بات بتائیے، معصوم کونین مستجاب الدعا ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب اگر یہ دعا کر دے وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہمارے حق میں، جب امت کے حق میں قبول ہوگی تو اپنے حق میں دعا کرے. مقام فاطمہ یہاں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ فاطمہ ہے کون یہ پہچانو. جب آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے
تو آپ دعا مانگ سکتی تھی نا، آپ دعا مانگتی کہ معبود یہ امتحان میں نہیں دے سکتی، اپنے بچوں کا امتحان میں نہیں دے سکتی. اب یہ بتائیے اگر وہ یہ دعا مانگ لیتی تو قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قبول ہوتی نا بھائی، قبول ہوتی. میں مثال دے دیتا ہوں. جناب ایوب علیہ السلام ایک حد تک گئے نا امتحانات کی، ایک مقام پہ آ کے خود ہی دعا مانگ لی، پروردگار بس اب میں امتحان نہیں دے سکتا اس سے آگے کا. پروردگار نے بھی بس کر دی، روک دیا امتحان کہ ٹھیک ہے آپ میرے صابر بندے ہیں، میں نے آپ کا امتحان ختم کر دیا. کوئی غلط بات تھوڑی کہ نہ ٹوکا اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام. ٹھیک ہے میں یہاں تک دے سکتا تھا امتحان، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری زوجہ کو بازار میں جانا پڑ رہا ہے، بس اب میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے واپس کر دیتے ہیں، آپ یہاں تک کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی میں دعا کی، معبود مجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معبود مجھے، میں تو ظلم کرنے والا ہوں اپنے نفس سے، تو پاک ذات ہے، مجھے نجات دلا اس سے. دعا سن لی، ختم کر دی مصیبت. ایسے کتنے انبیاء کی دعائیں ہیں اللہ نے قبول کری، ٹھیک ہے ان کی مصیبتوں کو ختم کر دیا. میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دختر رسول یہ دعا مانگتی تو پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی نا. یہ ہے مقام فضل. نہیں مانگی دعا، کیوں؟ دعا مانگتی دعا پوری ہو جاتی. لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس دعا کے پورا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین مکمل نہیں ہوگا، دین نہیں بچے گا، نتیجے کے طور پہ پھر ایک اور پیغمبر، پھر ایک اور کتاب، سب کچھ ہوگا. لہٰذا گریہ کیا، روئیں اپنے بچوں کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں کربلا بھی گئیں، شام بھی گئیں، سب کچھ کیا، لیکن بی بی نے کہیں بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ معبود میرے بچوں کا امتحان میں نہیں دے سکتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے وہ امتحان جہاں مجھے کہنے دیجئے کہ بڑی بڑی ہستیوں کے قدم لڑکھڑا گئے، انبیاء کے قدم، پیغمبروں کے قدم. جناب نوح کا بیٹا گمراہ تھا، جانتے ہیں گمراہ تھا، جناب نوح بھی جانتے ہیں، لیکن جب لہروں کی زد میں آیا نا، باپ ہے نا، دل تڑپ اٹھا نا، دل تڑپ اٹھا، پکار اٹھے، معبود میرے بچے، میرا بیٹا ہے، بچا. وہ تو تنبیہ کی پروردگار نے کی، لیسا من اہلک، لیسا من اہلک، اے نوح انہو لیسا من اہلک، کہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں، کیا غضب کر رہے ہو؟ ظلم کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فوراً توبہ کی پروردگار، اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرتا تو میں گیا تھا، تباہی کی طرف چلا گیا تھا. ہے نا ایسا؟ اب بتائیے جس کا بیٹا حسین سا بیٹا ہو اور اس حسین کا بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا ہو، ادھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.